آپ کا جو اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہے جی وہ کون ہے؟ جی پتہ ہی نہیں. آپ کو پتا نہیں پتہ ہے؟ ہی نہیں. مریم صاحبہ جو ہے وہ اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہے. میں جانتا ہی نہیں ہوں وہ کون ہے. آپ نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا اور جاننا بھی نہیں چاہتا. PLP اسلامی جماعت اور ساتھ مذہبی بھی اور ساتھ سیاسی بھی. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ سنی ہے آپ. جی جو اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، اہل تشیع ہیں، یہ حضور کے چاہنے والے تو ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہمیں ووٹ دینے سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ کہیں جو ہم اپنا فرقہ جو ہے اوپر نہ لے کر آ جائیں. سوری، جیسے ابتسام الہی صاحب آپ کے شانہ بشانہ تو کھڑے ہیں جی، لیکن میرے خیال میں وہ ووٹ نہیں دیتے. کوئی مسئلہ نہیں. میں جہاں پر بیٹھا ہوں یہ آپ اس کی لوکیشن کو نوٹ کریں. نشتر میٹرو کا سٹاپ نمبر 24 ہے. اس سے ایک سٹاپ آگے چلے جائیں تو ایشیا کی سب سے بڑی مسیحی برادری کی کمیونٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ووٹ نہیں دے رہے، مسیحی برادری بھی ہمیں ووٹ دے رہی ہے. علماء دیوبند کے پاس میں گیا، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. اہل تشیع کے پاس ہم گئے، انہوں نے بغیر کسی شرط کے تحریک لبیک کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا. کچھ لوگ تو ہیں آپ کے ساتھ، لیکن جو پوش علاقوں کے لوگ ہیں، جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے. صرف 8 فروری کو جماعت اسلامی بھی آج تک اوپر نہیں آ سکی. صرف 8 فروری کو اگر گندے بچوں نے چوری نہ کی، بچوں نے اور چوری کی عادت پڑی ہوئی ہے نا بچپن سے، اگر گندے بچوں نے چوری نہ کی تو 8 فروری کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ تحریک لبیک کے ساتھ کون کون کھڑا ہے. اور یہ بھی آپ میں پورے پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں، ہم لبیک والے ہیں. جس طرح ہم نے 75 کا نوٹ نہیں چلنے دیا، گنجے منجے بھی نہیں چلنے دیں گے. اس نے اسلامی اور تبلیغی بندے کا سیاست میں کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے سیاست کافر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اس اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک PNTV کے تمام معزز سامعین، میں ہوں ماریہ بلوچ. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. شہری میرے ساتھ اس وقت علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو کہ خود علامہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اس سے بڑا تعارف کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم ان سے جانیں گے اتنا اسلامی اور تبلیغی بندے کا سیاست میں کیا کام ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے، سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ رسول کا کرم ہے، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. سر آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنے کس قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آپ کا شکریہ. سر جیسے میں نے پہلا سوال انٹرو میں بتایا ہے کہ اتنے اسلامی اور تبلیغی بندے کا سیاست میں کیا کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خود پریشان ہوتا ہوں جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے، تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے سیاست کافر کرتے ہیں. یہ تو سوال ہی بڑا خطرناک ہے، اور جو پوچھ رہے ہیں ان کے لیے خطرے کا الارم ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 10 سال فرمائی. اور جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کے چینل کے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3455 3455 اس کو آپ ریڈ کریں، پڑھیں. اس میں موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے سیاست نہ فرمائی ہو. فرمایا چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب یہی کام میری امت کے جانشین کریں گے، جو میرے جانشین کریں گے. اور فرمایا وہ کثرت کے ساتھ ہوں گے. تو اس سیاست سے ہمارا کوئی لین دین نہیں جو نون لیگ پیپلز پارٹی PTI کر رہی ہے. ہم اس سیاست کی بات کر رہے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے. ماشاءاللہ. سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کمپین کیسے کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے باہر لوگوں کو اویئرنیس کیسے دے رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات جو، اور لوگوں کو اویئرنیس دینا، لوگوں کو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا تو پتہ ہے جی. بابا جان کا بھی پتہ ہے، ان کے صاحبزادے کا بھی پتہ ہے، ان کے شاگردوں کا بھی پتہ ہے، بلے بلے بلے. لیکن کرین کا نہیں پتا کہ کرین نشان کس کا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کا نشان کون سا ہے. جی. آپ لوگوں کو اویئرنیس کیسے دے رہے ہیں؟ وہ لوگ تو پیسے کی طرح جو ہے پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں. حکومتی مشینری ساری ان کے پاس ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھوج لگائیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح شعور دے رہے ہیں، کس طرح بیدار کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اللہ نے جو اخلاص بابا جان کو عطا فرمایا تھا، اس اخلاص کی برکت ہے کہ بچہ فیڈر بھی پی رہا ہے اور ساتھ حضور کے نام پر ہاتھ بھی بلند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو جو ملک پاکستان کی ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تلاش کریں کہ ہمیں پیسے دیتا کون ہے. ہمارے پاس پیسے
پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ بابا جان خود فرمایا کرتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بالکل ایسے سر، باہر تو مینا بازار لگا ہوا ہے، ایسے باہر بینر لگے ہوئے ہیں، فلاں کا جو ہے چڑی بلہ، گدا گاڑی، پتہ نہیں کون کون سے نشان چمٹا، ہیں، ڈھول، پتہ نہیں، مطلب عجیب مینا بازار جیسے ہوتا ہے نا، ایک اتوار بازار، مینا بازار، اس طرح لگا ہوا ہے۔ آپ کمپین کیسے کر رہے ہیں؟ کس طرح لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں؟ میرا سوال پھر وہی ہے آپ جی باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں جب وہ کمپین کرنے کے لیے جاتی ہیں تو انہوں نے لتر پہنن، ہم جہاں جاتے ہیں پھول برس رہے ہیں۔ اب اس لیے میں عرض کرتا ہوں جو لبیک سے الجھتے ہیں وہ جڑ سے اکھڑتے ہیں۔ سر آپ الیکشن میں پہلی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں یا دوسری دفعہ کھڑے؟ جی الیکشن میں پہلی مرتبہ بطور کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہوں، لیکن الیکشن سے نسبت اس وقت سے ہے جب سے بابا جین نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آپ کا جو اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہے جی وہ کون ہے؟ جی پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے؟ ہی نہیں، مریم صاحبہ جو ہے وہ اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں وہ کون ہے، آپ نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا اور جاننا بھی نہیں چاہتا۔ آپ کا منشور کیا ہے؟ اسلام، پاکستان اور عوام۔ پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے گا، پاکستان مستحکم ہو جائے گا، خارجی پالیسی مضبوط ہوگی، تو اس کے بعد جب درآمدات ہیں اور برآمدات ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، عوام خود خوشحال ہو جائے گی، عوام خود خوشحال ہو جائے گی۔ تو عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ باقی تو جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، جیسے روٹی بھی وہی دے رہے ہیں، کپڑا بھی وہی دے رہے ہیں، دینے والا تو میرا رب ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک ہی منشور ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ کوئی کہتا ہے گیس دے دیں گے، کوئی کہتا ہے کیا دے دیں گے۔ آپ کیا دیں گے عوام کو؟ ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، ہم صرف نظام دیں گے۔ نظام آئے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ حلال کھانا شروع ہو جائیں گے، حرام چھوڑ دیں گے، خود بخود برکت آ جائے گی۔ 3 دن ہمیں ایک ڈاکٹر سے شفا نہ ملے، ہم چوتھے دن وہ ڈاکٹر بدل لیتے ہیں۔ 76 سال ہو گئے ملک پاکستان کو کینسر سے بھی خطرناک سود کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور ہم معالج اور طبیب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی، اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے، اور حلال کا نظام جب آ جائے گا برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ لوگ ان باتوں کو حیرانگی سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں پتہ نہیں خوابوں کی دنیا میں کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم خوابوں کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم حقیقت کی دنیا میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی جماعت کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، اسلامی جماعتوں کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ اندر سے لالچی لوگ ہوتے ہیں۔ کل ہم سروے پہ گئے، جو نون لیگی اور پی ٹی آئی جو ووٹرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ ان اسلامی جماعتوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو جب منتخب ہو کر اقتدار میں جاتی ہیں تو وہ اپنا ویژن بدل دیتی ہیں۔ بالکل، ہم میں اور ان میں ایک واضح فرق ہے کہ ہم فلٹر ہو کر جا رہے ہیں۔ رحمت للعالمین سے لے کر فیض آباد تک فلٹر ہوئے، پھر رحمت للعالمین سے لے کر وزیر آباد تک فلٹر ہوئے، پھر رحمت للعالمین سے لے کر ہم حویلیاں میں فلٹر ہوئے۔ شہداء کی قربانیاں ہم نے پیش کی ہیں، ان کو لایا جاتا ہے، ہم اپنی محنت سے فلٹر ہو کر جا رہے ہیں۔ اور ہر ظلم سہنے کے بعد بھی قائد ملت اسلامیہ نے کہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ ماشاءاللہ، جو ظلم و ستم تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر ہوا وہ دوسری کسی سیاسی جماعت کو خواب میں بھی نظر آ جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ہر ظلم برداشت، ایف آئی آریں ہم نے برداشت کی۔ ابھی 3 دن پہلے سیالکوٹ میں 200 بندوں پر اس لیے ایف آئی آر ہو گئی ہے کہ وہ حضور کے دین کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ناگوار گزرے تو معاف کیجیے گا۔ کل جب میں سروے پہ گئی تو ایک بندے نے کہا کہ اسلامی جماعت ہے، کچھ بھی ہو جائے فوراً سے باہر دھرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہماری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، مرکز کے پاس ہمارے گھر ہیں، ہماری دکانیں، ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان کو اپنے روزگار کی ٹینشن ہے، ان کو دین کی ٹینشن نہیں ہے۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ 126 دن جو دھرنا دیا گیا تب آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ عمران خان کے دور حکومت میں 126 دن دھرنا رہا، سڑکیں متاثر رہیں، سارا کچھ ہوا، اس وقت آپ کو یہ سوال کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت غالب نہیں ہے۔ جس دن حضور کی محبت غالب ہو جائے گی پھر تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ ماشاءاللہ۔ سر ایک میرا اور سوال ہے آپ سے، سب سے پہلے ٹی ایل پی ایک اسلامی جماعت اور ساتھ مذہبی بھی اور ساتھ سیاسی بھی، ٹھیک ہے، دوسری بات کہ سنی ہے آپ، جی جو اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، اہل تشیع ہیں، یہ ہم حضور کے چاہنے والے تو ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں،
لیکن ہمیں ووٹ دینے سے ڈرتے ہیں. میں ہمیں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں بھی حضور کی چاہنے والی ہوں اور میں بھی تحریک لبیک کی ووٹر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمیں ووٹ دینے سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ کہیں جو ہم اپنا فرقہ جو ہے اوپر نہ لے کر آ جائیں. آپ اس بات کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو مسالک کا مسئلہ ہے. جیسے ابتسام الہی صاحب آپ کے شانہ بشانہ تو کھڑے ہیں جی, لیکن میرے خیال میں وہ ووٹ نہیں دیتے. کوئی مسئلہ نہیں. میں جہاں پر بیٹھا ہوں یہ آپ اس کی لوکیشن کو نوٹ کریں, نشتر میٹرو کا سٹاپ نمبر 24 ہے. اس سے ایک سٹاپ آگے چلے جائیں تو ایشیا کی سب سے بڑی مسیحی برادری کی کمیونٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ووٹ نہیں دے رہے, مسیحی برادری بھی ہمیں ووٹ دے رہی ہے. علماء دیوبند کے پاس میں گیا, انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. اہل تشیع کے پاس ہم گئے, انہوں نے بغیر کسی شرط کے تحریک لبیک کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا. کچھ لوگ تو ہیں آپ کے ساتھ, لیکن جو پوش علاقوں کے لوگ ہیں, جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں, ان کے اندر یہ ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے. صرف 8 فروری کو جماعت اسلامی بھی آج تک اوپر نہیں آ سکی. صرف 8 فروری کو اگر گندے بچوں نے چوری نہ کی, بچوں نے اور چوری کی عادت پڑی ہوئی ہے نا بچپن سے, اگر گندے بچوں نے چوری نہ کی تو 8 فروری کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ تحریک لبیک کے ساتھ کون کون کھڑا ہے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. چوری اور گندے بچوں سے مجھے یاد آیا, دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ جی, اگر تو ہوئی دھاندلی تو پھر امیر محترم جو لائے عمل دیں گے اس پر انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. اور یہ بھی آپ میں پورے پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں, ہم لبیک والے ہیں, جس طرح ہم نے 75 کا نوٹ نہیں چلنے دیا, گنجے منجے بھی نہیں چلنے دیں گے. سر کمال کر دیا آپ نے. آخر میں ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور لبیک کے جو چاہنے والے ہیں, بچہ بچہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے, بس ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جن کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر نہ دنیا میں کوئی شرمندگی ہے نہ آخرت میں کوئی پریشان. سر کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کی روح کام جاتی ہو, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہو حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے, بس جو ان کے ساتھ وہ لمحہ گزرا ہو؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے دوران اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر جمائی لے لیتا تھا, آپ اس کو اس مجمع سے ہٹا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور کے مسئلے میں آپ اتنے حساس تھے, 14 صدیوں میں اس طرح کا کوئی شخص نہیں آیا جس نے اس طرح کیا ہو. لاکھوں سلام ہے, سب کو لاکھوں سلام ہے. بڑے بڑے حضور کے غلام گزرے, عاشق گزرے, لیکن جو فیض بابا جی امیر المجاہدین کو ملا وہ نہیں کہہ سکیں گے. جزاک اللہ. جی ناظرین, آپ نے جانی ان کی باتیں, میرے سوالوں کے سخت سوالوں کے جوابات, کوئی سخت سوال اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے جواب دیا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان.